بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ سرا کسے کہتے ہیں؟ خواجہ سرا مرد ہوتا ہے یا عورت؟ خواجہ سرا کا نکاح شادی کیسے ہوتی ہے اور کس سے ہوتی ہے؟ خواجہ سرا کا جنازہ کس طرح پڑھایا جاتا ہے اور خواجہ سرا کا کفن دفن کیسے کیا جاتا ہے؟ ابن آدم چینل کے معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں خواجہ سرا کے متعلق یہ اہم ترین معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ابن آدم سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی اسلامی معلوماتی مستند اور منفرد ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ خواجہ سرا فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کی جمع خواجگان آتی ہے۔ لغوی طور پر تو خواجہ سے مراد سردار یا آقا ہوتا ہے، اور یہ لقب سادات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں سادات کے اکثر بزرگوں کو خواجہ کہا جاتا ہے، جیسے ہندوستان کے ایک مشہور بزرگ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ ہیں۔ اور خواجہ سرا سے مراد وہ انسان ہوتا ہے جو نامرد ہو اور گھروں میں زنانہ کام بھی کرتا ہو۔ یہ لوگ امیروں اور بادشاہوں کے زنانہ امور اور محلات میں دربانی کیا کرتے تھے۔ خواجہ سرا کے لیے اردو زبان میں خسرا، ہیجڑا، زنخہ کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، جبکہ عربی میں اسے مخنث اور انگریزی میں اسے انٹرسیکس کہتے ہیں۔ خواجہ سرا مرد ہوتا ہے یا عورت؟ یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ خواجہ سرا مرد اور عورت دونوں ہی ہوتے ہیں۔ جن خواجہ سراؤں میں مردانہ اعضاء موجود ہوں، اگرچہ ان میں کوئی نقص اور اس میں کوئی کجی واقع ہو گئی ہو تو وہ مرد خواجہ سرا کہلاتے ہیں، اور جن میں زنانہ اعضاء ہوں وہ زنانہ خواجہ سرا کہلاتے ہیں۔ لیکن ان میں ایک تیسری قسم بھی پائی جاتی ہے جسے عربی میں خنثی مشکل کہا جاتا ہے، جو مرد اور عورت کے درمیان ایک مشتبہ صورت اختیار کر لیتے ہیں، جن کی پہچان عام لوگوں کو اکثر و بیشتر نہیں ہوتی، لیکن اسی صنف سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں، یا وہ خواجہ سرا خود اپنے بارے میں پوری طرح جان سکتا ہے۔ خواجہ سرا کی شادی کیسے اور کس سے ہو سکتی ہے؟ ابن آدم چینل کے معزز دوستو، یہ بھی ایک بہت ہی اہم سوال اور ایک اہم بات ہے کہ خواجہ سرا کی شادی کیسے ہوتی ہے۔ معزز دوستو، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ خواجہ سراؤں میں کچھ مرد خواجہ سرا ہوتے ہیں اور کچھ عورتیں۔ اسی لیے پاکستان کے 50 سے زائد مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ مردانہ اعضاء رکھنے والے خواجہ سرا کی زنانہ اعضاء رکھنے والے خواجہ سرا کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح واضح علامات والے خواجہ سرا عام مردوں اور عورتوں سے بھی اپنی جنس کے مطابق شادی کر سکتے ہیں۔ کیا خواجہ سراؤں کی اولاد ہوتی ہے؟ یہ بات تو واضح ہے کہ خواجہ سرا میں کچھ نہ کچھ کمی علت ضرور موجود ہوتی ہے، اسی وجہ سے عام انسانوں کے بجائے اسے خواجہ سرا کہا جاتا ہے۔ اس میں دو طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ خواجہ سراؤں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے، یعنی وہ پوری طرح کمزور یا پوری طرح ڈیمیج نہیں ہوتے، لیکن بہت سے خواجہ سرا ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے شادیاں کی ہیں کسی خواجہ سرا کے ساتھ یا کسی عام مرد اور انسان کے ساتھ، لیکن ان کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوئے۔ دوستان عزیز، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اولاد کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ بہت سے طاقتور صحت مند مرد اور عورت بھی ایسے ہیں کہ جن کے ہاں پوری زندگی اولاد نہیں ہوتی، اور بہت سے کمزور اور ناتواں قسم کے مرد عورت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیروں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے بارے میں قطعی طور پر کچھ کہنا کسی حال میں بھی درست نہیں ہے۔ آخر میں بات کریں گے کہ خواجہ سرا کا جنازہ کیسے پڑھایا جاتا ہے اور اس کا کفن دفن کیسے کرتے ہیں۔ اس بارے میں لوگوں میں بہت عجیب عجیب باتیں مشہور ہو گئی ہیں۔ اکثر باتیں تو خود خواجہ سراؤں نے ہی اپنے بارے میں مشہور کر رکھی ہیں، اور بہت سی باتیں عام لوگ جو بے پر کی اڑاتے رہتے ہیں، جس وجہ سے بہت ہی کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے۔ جبکہ آج تک کسی نے نہیں سنا یا دیکھا ہوگا کہ کسی خواجہ سرا کا جنازہ اس وجہ سے پڑھا رہ جائے کہ کوئی اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہو اور کوئی اس کو کفن دفن نہ دیتا ہو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو خواجہ سرا مسلمان ہوتے ہیں ان کا نماز جنازہ بھی ہوتا ہے، اور عام مسلمانوں کی طرح ان کا کفن دفن بھی کیا جاتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواجہ سرا کا جنازہ مردوں کی طرح ہوگا یا عورتوں کی طرح؟ تو اس کے متعلق خواجہ سرا کمیونٹی خود بتاتی ہے کہ یہ خواجہ سرا مؤنث ہے یا مذکر۔
اگر کوئی بتانے والا نہ ہو تو غسل دیتے وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ ہاں، اگر وہ بچپن میں فوت ہو جائے تو اس وقت اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں اس کو ایک بچے کی صورت میں کنسیڈر کیا جاتا ہے اور جنازہ پڑھتے وقت اس میں بچے والی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسی صورت واقع ہو جائے جس کو ہم خنثی مشکل کہتے ہیں، یعنی ایسا خسرا، ایسا ہجڑا یا ایسا خواجہ سرا جس میں مرد اور عورت دونوں قسم کی علامات یا موجود ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اس کے متعلق ضرور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس پر مرد والا جنازہ پڑھا جائے گا۔ اگر بچہ ہو تو مذکر بچے والی دعا جو ہے وہ پڑھی جائے گی، اور مسلمانوں کے قبرستان میں عام مسلمانوں کی طرح اس کو دفن کیا جائے گا۔ دوستان عزیز، یاد رہنا چاہیے کہ خواجہ سرا عام انسان ہوتے ہیں اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور یہ ہم انسانوں کی قسم میں سے ہیں۔ اگرچہ ان کے جسم میں کوئی کمی یا کجی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یقیناً یہ ایک انسان کی دل آزاری اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ دوستان عزیز، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل ابن آدم کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی اسلامی معلوماتی اور منفرد ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔